رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جب ان کے قول کو اجر، زیان اور بکواس کہا گیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا، ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع۔ اب ظاہر ہے کہ ظلم کرنے والے نہ رومن امپائر کے تھے نہ بیزنٹائن امپائر کے تھے، وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جو بدو آباد ہیں ان میں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں ایسے منافق ہیں کہ جو منافقت میں بہت شدید ہیں۔ ان لوگوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ان کو بچانے کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، چاہے ایک لمحے کے لیے 2 لمحے کے لیے، وہ ہو گیا صحابی، اور اس پر اب کوئی نہ اعتراض ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک قانون بنا دیا گیا کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا جرم ہے، لیکن یہ جس وقت یہ حکم بیان کرتے ہیں اس وقت خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب کے درمیان مشاجرات، اختلافات اور حتیٰ جنگیں اور قتال ہوئے۔ اب جب ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو بالآخر آٹومیٹکلی ذکر تو ہوگا کس نے کیا، تو پھر شور کیا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین ہو رہی ہے، اور اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ معاویہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کو اور بھائی کو اور خلیفہ اور جانشین مولا امیر المؤمنین کو گالیاں دلواتا تھا۔ اچھا، گالیاں دلوانے میں لوگ شک کرتے ہیں بھئی جو شخص جنگ کر سکتا ہے اور قتل کا ارادہ کر سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ جب جنگ کرنا ثابت ہو گئی تو گالیاں دلوانا تو جنگ سے کم مرحلہ۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی اس موضوع کو نقل کیا اور مولا امیر المؤمنین کے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے ایک آیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران اقرار کیا کہ اکثر اصحاب مولا امیر المؤمنین کو گالیاں دیتے تھے، ان کے مخالف تھے اور ان سے جنگ کرتے اور ان سے بغض رکھتے۔ لیکن اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے موصوف کہ مولا امیر المؤمنین نہ ایمان میں معاذ اللہ پختہ تھے اور نہ عمل میں۔ اب کس آیت کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا تو آپ کے سامنے سب سے پہلے آیت بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ہے اصل مفہوم اور ترجمہ اس آیت۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے منہاج السنہ، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 137۔ الرابع ان اللہ قد اخبر انہ سیجعل للذین آمنوا وعملوا الصالحات ودا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی ہے کہ وہ عنقریب قرار دے گا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیے ہیں ان کے لیے محبت کو لوگوں کے دل میں قرار دے۔ وَهَذَا وَعْدٌ مِّنْهُ صَادِقٌ، اور یہ وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا سچا ہے۔ وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات بھی واضح ہے، أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلصَّحَابَةِ مَوَدَّةً فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کی محبت کو ہر مسلمان کے دل میں قرار دیا ہے۔ لا سیما الخلفاء رضی اللہ عنہم، خصوصاً خلفاء رضی اللہ عنہم کے لیے، لا سیما ابو بکر و عمر، خصوصاً ابو بکر اور عمر کے لیے۔ وَإِنَّ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ والتابعین كانوا يودونهما، کہ بتحقیق عموماً صحابہ اور تابعین محبت کرتے تھے ان دونوں سے، یعنی ابو بکر اور عمر سے، اور یہ صحابہ خیر کی صدی میں تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، لیکن علی ایسے نہیں، یعنی علی سے اکثر صحابہ محبت نہیں کرتے۔ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایمان بھی اچھا نہیں تھا، یعنی معاذ اللہ مولا امیر المومنین کا، اور ان کا عمل بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اگر ایمان اچھا ہوتا اور اگر عمل اچھا ہوتا تو پھر اصحاب ان سے محبت کرتے۔ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ معاذ اللہ، لیکن علی ایسے نہیں تھے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، کہ اکثر صحابہ، والتابعین، اور اکثر تابعین، كانوا يبغضونہ، وہ بغض رکھتے تھے، وَيُسَبُّونَهُ، اور انہیں گالیاں دیتے تھے، وَيُقَاتِلُونَهُ، اور ان سے جنگ کرتے تھے۔ اب منہاج السنہ کی ایک دوسری پرنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جو 4 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 59، اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، رائٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، اور علی ایسے نہیں تھے، یعنی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں تھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيُسَبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ،
کہ اکثر صحابہ اور تابعین ان سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے قتال کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان موصوف نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ دوبارہ بیان کریں کہ ان دو حضرات سے، پہلے اور دوسرے خلیفہ سے، اکثر صحابہ محبت کرتے تھے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو با ایمان ہوں گے اور عمل صالح انجام دیں گے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے، لیکن علی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت نہیں تھی بقول ابن تیمیہ کے۔ تو نتیجہ کیا نکالا اس نے کہ معاذ اللہ ان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں۔ دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا کہ اکثر صحابہ و تابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ کچھ لوگ مولا امیر المؤمنین سے نفرت کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی، 10,000 سے 36,000 تک کی تعداد بیان ہوئی کہ جو اس جنگ میں مارے گئے۔ معاویہ نے بھی جنگ کی اور 70,000 سے 1,10,000 تک کا فگر بیان ہوا۔ پھر کتنے اصحاب ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے جو مولا امیر المؤمنین کے طرفدار تھے، اور پھر اسی طرح سے باقی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، خصوصاً واقعہ کربلا سب کی نگاہوں میں۔ تو اصل میں یہ منافقت تھی جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئی۔ اب خصوصاً جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے کہ ان کا امام، ان کا بڑا، کہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں، قرآن سے زیادہ مانتے ہیں، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین سے یعنی چوتھے خلیفہ سے بغض رکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے طاق ہو گئے ہیں، یعنی نفاق میں بہت شدید ہیں، کوئی عام منافق نہیں ہے، ٹاپ کے منافق ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں۔ اب ان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافق کون ہے، اور صفحہ نمبر 177 اور حدیث نمبر ہے 240۔ حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے دانا چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی، رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مؤمن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا، اور بغض کا تعلق ہوتا ہے دل سے، لیکن اگر یہ گالیوں تک اور جنگ تک موضوع آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ وہ تو 100% منافق ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے سنن نسائی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 547 اور حدیث نمبر ہے 5062، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ کوئی مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عیناً نقل فرما رہے ہیں کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ یہ اکثر جو تھے ابن تیمیہ کے بقول یہ منافق، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی محبت مومنین کے دل میں ڈالے۔ اب جو منافق ہیں وہ ظاہر کیسے محبت کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین سے؟ دوسرا کام کیا وہ کرتے تھے کہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دیتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 140 اور حدیث نمبر ہے 4679، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھے گالی دی۔ پھر حدیث نمبر 4680 میں ہے، من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ تعالی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو گالی دی۔ پھر حدیث نمبر 4681 میں ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ ومن اطاع علی فقد اطاعنی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى علی فقد عصانی، اور جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ لہٰذا جو لوگ مولا امیر المومنین کے مخالف تھے یا جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی یا جنہوں نے ان سے جنگ کی، ان سب نے در حقیقت
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नतीजतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जंग की। किताब सुनन कुबरा लिनसाई जिल्द नंबर 7 आपके सामने है और हदीस नंबर 8422 और उससे पहले ग्रीन से हमने हाईलाइट कर दिया है इन्ना अलीयन मिन्नी व अना मिन्हु, कि अली मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ, वह हुवा वलियुकुम बादी, और वो मेरे बाद तुम सबके मौला हैं। अब जाहिर है कि उनका इनकार किया गया और उसके बाद ये सब नौबत आई 8422 और ये हदीस नकल हुई अब्दुल्लाह जदली से। ये कहते हैं दखलतु अला उम्मे सलमा, मैं हजरत उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़क़ालत, उन्होंने फरमाया आयुसब्बु रसूलुल्लाह फीकुम, आया तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती हैं। फ़क़ुल्तु सुब्हानल्लाह औ माज़ल्लाह, तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक और पाकीज़ा है, माज़ल्लाह पनाह बे खुदा, ऐसे कैसे हो सकता है। क़ालत समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बानी, तो हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो इरशाद फरमाते थे मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो यहाँ पर हजरत उम्मे सलमा असल में बस फरमा रही हैं कि तुम लोगों के दरमियान जब तुम अली को गालियां देते हो तो दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते। तो आपके सामने हमने इस चीज को बयान किया कि किस तरह से इब्न तैमिया ने मौला अमीरुल मोमिनीन को बेअमल और बेईमान साबित करना चाहा और ये साबित करते करते इस चीज का इकरार किया कि अक्सर सहाबा मौला अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इरशाद फरमा चुके थे कि जो भी अली का दुश्मन होगा, बुग़्ज़ रखेगा, वो मुनाफिक है, और जो भी अली को गाली देगा उसने मुझे, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली दी। और यही वो चीजें हैं कि जो इब्न तैमिया ने बयान की, इन्हीं चीजों को हम बयान करते हैं तो कहा जाता है कि हम तौहीन सहाबा कर रहे हैं। अब यहां पर हम इब्न तैमिया के मानने वालों से सिर्फ एक सवाल करेंगे, या इब्न तैमिया ये बात सच कह रहे हैं कि अक्सर सहाबा और ताबईन मौला अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखते थे और उन्हें गालियां देते थे और उनसे जंग करते थे, या झूठ कह रहे हैं? अगर ये झूठ कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये असहाब की तौहीन कर रहे हैं और इन्हें आप काफिर माने, क्योंकि असहाब की तौहीन करने वाला काफिर। और अगर ये सच कह रहे हैं तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है, इसके माना ये है कि अक्सर सहाबा मुनाफिक थे इब्न तैमिया के हिसाब से, क्योंकि वो मौला अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखते थे। अक्सर सहाबा मौला अमीरुल मोमिनीन से को गालियां देते थे, इसके माना है कि अक्सर सहाबा अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां। और फिर रिवायात में नकल हुआ या अली हरबो का हरबी, क्या अली जो तुमसे जंग करेगा वो मुझसे जंग करेगा। तो नतीजा क्या निकला? जिन जिन लोगों ने मौला अमीरुल मोमिनीन से जंग की, दर हकीकत उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जंग। हम यही बातें बड़े अकली तरीके से करते हैं कि कातिल और मकतूल और जालिम और मजलूम ये सब के सब बराबर नहीं हो सकते। हम तमाम सहाबा को बुरा नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि तमाम सहाबा को नेक समझना कुरान और तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। हम ना तमाम सहाबा को बुरा समझते हैं ना तमाम सहाबा को अच्छा समझते हैं। इनमें नेक भी थे और बुरे भी थे। नेक वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह रसूल और उनके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत की, बुरे वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुखालफत। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।